السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دی اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جو جہیز ایک ناسور کے نام سے ایک سلسلہ وار قسطوں کا جو ایک ماحول چل رہا تھا اور ویڈیو کا جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ کچھ مشغولی کی وجہ سے، چونکہ اور بھی دیگر کام ہیں اور آفس کے مشغولیت کی وجہ سے، اپنے ڈیوٹی کی وجہ سے، تو کبھی کبھی وقت نہیں مل پاتا ہے، تو اس وجہ سے نہیں ڈال پایا تھا 2 دن سے۔ تو پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر کے جہیز سے ہی متعلق، اور یہ اقتباسات اسی کتاب سے ہیں جو کہ جہیز ایک ناسور کے نام سے، جو کہ ہمارے شیخ فضیلت الشیخ مولانا محمد سلمان صاحب شمساد صاحب ندوی نے تحریر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، جو آج کا ہمارا جو طرز تکلم ہے اور جو گفتگو کا جو ایک موضوع ہے، وہ ہے شادی یا منافع بخش تجارت۔ یعنی آج کل جو ماحول میں شادی کا جو رواج ہے، وہ ایک فائدہ مند تجارت کے حساب سے لوگ دیکھ رہے ہیں یا کہ شادی کے حساب سے۔ تو اسی سلسلے پہ آج گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ جہیز زیادہ خطرناک اور مہلک رسم جو تلک ہے، یہ جہیز سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کے ذریعے گویا مہذب طریقہ سے انسان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جس طرح جانوروں کے میلوں میں بائع و مشتری کے مابین خرید و فروخت کا معاملہ طے پاتا ہے، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والے کے بیچ میں جو معاملات جو طے ہوتے ہیں، اسی طرح سے سیم کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے لڑکی والے اور لڑکے والے کے بیچ میں ایک معاملہ طے ہوتا ہے۔ آپ نقدی کیا دیں گے، گاڑی دیں گے تو گاڑی 2 ویلر دیں گے یا 4 ویلر دیں گے، ان ساری چیزوں پہ یہ آج طے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مارکیٹوں میں جو جانور کی جو مارکیٹ ہیں، ان میں جا کر کے جانور کے جیسے اس کا جو مول ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بائع اپنے دلالوں کے ذریعے خریدار سے زیادہ روپے مختلف طریقے سے وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مشتری کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ قیمت کی زیادتی کی وجہ سے اپنے من پسند جانور خریدنے سے قاصر رہتا ہے۔ اسی سے مشابہ موجودہ دور کی شادیاں ہیں۔ شادی بیاہ کی منڈی میں لڑکے کے اولیاء زیادہ تلک اور کثیر ساز و سامان کی لالچ و حرص میں دیندار، تعلیم یافتہ اور امور خانہ داری سے واقف لڑکی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمائشی تلک اور جہیز کی وجہ سے لڑکی کے اولیاء لڑکی کے مناسب حال لڑکے کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ انتشار و خلفشار اور مختلف قسم کی برائیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسی انسانیت سوز رسم ہے جس کے مہلک اثرات کے وضاحت کے لیے الفاظ ملنے مشکل ہیں۔ مرد کو الرجال قوامون علی النساء کا درجہ اس لیے حاصل ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی کے ساتھ جملہ مالی اخراجات کا کفیل ہوتا ہے۔ اس کی غیرت و خودداری اس وقت کہاں دفن ہو جاتی ہے جب وہ اپنے ہونے والے خسر سے تلک اور سامان جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، یا اپنے والد کے مطالبے کی حمایت و تائید کرتا ہے۔ اس رسم کا کہیں ثبوت و دلیل کیا، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں شادی کا یہ ایک لازمی جز بنتا جا رہا ہے، جو خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج شادی ایک تجارت بن چکی ہے، جس میں بسا اوقات تلک لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، اور سامان جہیز کی فہرست میں
یہ اس وقت کی بات ہے جب 2000 میں ہمارے استاد محترم مولانا محمد شمشاد صاحب ندوی نے یہ کتاب تحریر فرمائی تھی۔ یہ اس وقت کا یہ تخمینہ ہے۔ اگر آج کا دیکھا جائے تو آج تو لاکھوں میں جہیز کی بات ہوتی ہے، گاڑی وہ الگ سے ہوتی ہے، جس میں بسا اوقات تلک لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے، اور سامانہ جہیز کی فہرست میں ایسے سامان بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کی شاید ہی ضرورت پیش آتی ہو۔ بات صرف تلک اور جہیز پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ شادی کے موقع پر اور شادی کے بعد ایک طویل مدت تک مختلف ناموں سے لڑکی کے اولیاء سے رقومات حاصل کی جاتی ہے، یعنی پیسے، نقدی سامان طلب کیے جاتے ہیں، جس کی اجازت شریعت میں کیا ہو، بلکہ یہ مرد کی مردانگی، غیرت و خودداری اور شرافت و عزت کے برخلاف ہے۔ اس کے علاوہ کتنی رسومات ایسی ہیں جن کے ذریعہ لڑکا اور اس کے اولیاء اپنی حرص و طمع کی نہ سمجھنے والی پیاس کی شدت میں کمی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مطلوبہ سامان نہ ملنے پر ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جن کی توقع جانور سے بھی نہ کی جا سکے۔ ایک درد تھا کہ ہندوستان میں لڑکی کے اولیاء مہر کی رقم کے علاوہ متعین رقم ہونے والے داماد سے لیتے تھے، اس کے بعد اپنی لڑکی کو رخصت کرتے تھے۔ یہ رواج ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی رائج تھا۔ اس رقم کو ہمارے فقہا نے مال حرام اور اس کی واپسی کا فتویٰ دیا تھا۔ ابن عابدین شامی اپنی شہرہ آفاق کتاب رد المختار میں رقم میں فرماتے ہیں، یعنی حرام مال وہ بھی ہے جو خسر اپنے داماد سے اپنی لڑکی کی وجہ سے لیتا ہے، یعنی اپنی لڑکی کے بدلے میں لیتا ہے، چاہے دینے والے نے بظاہر خوشی ظاہر کی ہو۔ اگر طلب پر دیا تھا تو وہ داماد اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، جب تک کے لیے کمال الدین رحیم۔